وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اے مسلمان عورتوں تم اللہ کی اطاعت کرتی رہو، رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ حکم اس لیے دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے، ہر طریقے کی گندگی سے اللہ اپنے نبی کے گھر کو دور کرنا چاہتا ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں بہت گندگی ہے میرے بھائی، بہت گندگی ہے، حالات کنٹرول کے باہر ہیں۔ آج کس کی لڑکی رات میں کس سے بات کر رہی ہے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کون سا ایسا گاؤں ہے جہاں زناکاری کے واقعات نہ ہو رہے؟ بچا لو اپنے بچوں کو میرے بھائیوں، بچا لو اپنی بچیوں کو۔ اس زہریلے ماحول میں اپنی بچیوں کو بچپن سے ہی پردہ سکھاؤ، شرم و حیا کا سبق دو، اپنی بچیوں کو بتاؤ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، اور یہ کام ماں کرے گی، اور ماں تب کرے گی جب ماں خود صحیح ہوگی، جب ماں خود پردہ کرے گی تب بچی کو پردہ سکھائے گی، جب ماں خود حیا والی ہوگی تب بچی کو حیا سکھائے گی۔ جو عورت خود بے پردہ رہتی ہو، بے حیا رہتی ہو، وہ بچی کو کیا سبق دے گی؟ آج پورے ہندوستان میں خبریں آ رہی ہمارے پاس، مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب میں داخل ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے چنگل میں پھنس رہی ہیں، اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں، اسلام کا سودا کر رہی ہیں، اور قوم بیچاری سوئی پڑی ہے، قوم سوئی پڑی ہے۔ ہمیں تو بریانی کھانے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو شادیوں میں بہترین کھانا کھانے سے فرصت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کبھی فرصت ملے تو ان مدوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اکثر اپنی ہر تقریر میں کہتا ہوں کہ آج ہماری عورتوں کو دین کی باتیں جتنی پہنچنی چاہیے نہیں پہنچ پا رہی، عورتوں کو جتنی دین کی باتیں ملنی چاہیے نہیں مل پا رہی ہیں۔ آج آپ دیکھیے جمعہ کی نماز آپ کے گاؤں میں ہوتی ہے، آج کتنی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے جمعہ کے اندر۔ آپ کے گاؤں میں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیا عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ کیا سال کا ایک جلسہ کافی ہے ان کو دین کی بات بتانے کے لیے؟ مرد حضرات تو پھر بھی جلسے جلوس میں چلے جاتے ہیں، عورتیں دین کی باتیں بہت کم سنتی ہیں۔ اور آج کتنی عورتیں ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ ایمان کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اسلام کو کون کون سی چیزیں برباد کر دیتی ہیں۔ آج عورتوں کے اندر اتنی جہالت ہے، اللہ معاف کرے، آج شرک ہو رہا ہے۔ آپ کی شیرسا بادی برادری کے اندر میں نے دیکھا عورتیں شرک کر رہی ہیں، تعویذ پہنا جا رہا ہے، قبروں پہ جا کے سجدہ کیا جا رہا ہے، گلے میں تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج یہ تمام کام ہمارے گھر کی عورتیں کر رہی ہیں اور ہم اور آپ سوئے پڑے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دین کی تعلیم سکھاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی عیدین کی نماز میں، عید اور بقرعید کی نماز میں خاص طور سے حکم دیتے تھے عورتوں کو عیدگاہ جانے کا۔ آپ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ، یہاں تک کہ اگر یہ عورتیں حیض کی حالت میں ہوں، ناپاکی کی حالت میں ہوں، تب بھی ان کو عیدگاہ لے کے جاؤ۔ وہ مصلی سے دور رہیں گی، کنارے بیٹھی رہیں گی، مگر امام کی دعا میں شامل رہیں گی۔ یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہے، دوپٹہ نہیں ہے، اپنی پڑوسن سے، اپنی بہن سے ادھار لے لے، مگر وہ عیدگاہ میں ضرور جائے، وہ عید اور بقرعید کی نماز میں شامل ہو۔ یہ تاکید کی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمیں اور آپ کو اپنے بہن بیٹیوں کی اس چیز پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، آج کا مرد بھی بے غیرت بن گیا ہے، گھر میں بے حیائی ہو رہی ہے، مرد کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، مرد کی پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑ رہا ہے۔ یاد رکھو، جس بھائی کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے اور بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جس شوہر کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے اور شوہر کو مزہ آتا ہے، اور جس باپ کی بیٹی ٹائٹ کپڑے پہن کر کے گھوم رہی ہے اور باپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھائی، وہ باپ
وہ شوہر بے غیرت ہے، وہ دیوس ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کی طرف اللہ تعالیٰ نہ تو دیکھے گا، نہ بات چیت کرے گا، نہ پاک صاف کرے گا۔ وہ کون سے 3 لوگ ہوں گے؟ نمبر 1 العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 والمرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 والدیوس، بے غیرت مرد جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو اور اس کو کوئی فرق نہ پڑتا۔ اللہ غیرت والا ہے، نبی غیرت والے ہیں، صحابہ غیرت والے ہیں۔ اپنے اندر بھی غیرت پیدا کرو، شرم و حیا پیدا کرو، اور جب آپ کے اندر غیرت ہوگی تب آپ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی غیرت والا بنائیں گے، اپنے گھر کے اندر کوئی بے پردگی آپ برداشت نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کی عورتوں، اللہ تعالیٰ ہر طریقے کی گندگی سے تم کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر جو آخری آیت ہے قرآن کے 22ویں پارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو جو حکم دے رہا ہے، وہاں پہ آخری بات جو اللہ نے کہی، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اے نبی کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کو تم یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اس کو دہرایا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ رمضان